اللہ پاک جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اللہ جل شانہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ذکر سے ہم اس کو یاد کریں یا نہ کریں کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن رب تعالیٰ جل شانہ کی اپنے بندے مومن کے ساتھ محبت ہے کہ وہ خود ہی اسے کہہ رہا ہے کہ تو غافل نہ ہو جانا، تو ذکر کو چھوڑ نہ دینا۔ یہ ذکر تجھے دنیا اور آخرت میں فائدہ دے گا، یہ ذکر تجھے قبر میں فائدہ دے گا۔ تمہارے مال، تمہاری اولاد، انہی کے چکر میں لگ کے اپنے رب کو نہ بھول جانا، اپنے پیدا کرنے والے کو نہ بھول جانا۔ اللہ فرماتا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے یعنی اپنے رب کے ذکر کو بھول جائے، اپنے رب کے ذکر کو چھوڑ بیٹھے، فرمایا وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ علماء ان آیات کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب امام محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کا جو تفسیر فرمائی ہے اس سے مراد یہ 5 نمازیں ہیں عن ذکر اللہ۔ اس ذکر اللہ سے مراد 5 نمازیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مسلمانوں پر فرض فرمائی ہیں۔ بس جو شخص اپنے مال یعنی خرید و فروخت، معیشت و روزگار، ساز و سامان اور اولاد میں مصروف ہو کر وقت پر نماز نہ پڑھے، وہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا روز ہوگا، ہر ایک حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہوگا، تو قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کا سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور نقصان اٹھایا۔ اللہ کریم جل شانہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص نماز کی حفاظت کرے، حفاظت وقت پر ادا کرنا اور درست ادا کرنا، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، یہ نماز کی حفاظت ہے۔ فرمایا جو نماز کی حفاظت کرے، نماز اس کے لیے بروز قیامت نور ہوگا، اس کے لیے دلیل ہوگی، اس کے لیے نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نماز نہ نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی اور نہ نجات، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتنے بڑے بڑے کافروں کے نام آئے۔ قارون خزانوں کا مالک تھا، فرعون حکومتوں کا مالک تھا، اس کے بعد حامان جو تھا یہ اس کا وزیر تھا، اور ابی بن خلف یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑا منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا ابی بن خلف۔ اللہ تبارک و تعالی ان برے لوگوں سے، ان برے لوگوں کی سنگت سے ہم کو بچائے اور ہمیں نور، روشن دلیل اور امان نصیب فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں بے نمازی کو ان 4 یعنی قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ
اس لیے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز میں سستی کر دیتے ہیں۔ دکان کھلی تھی جی، وہ بندہ کوئی تھا نہیں جی، گاہک آ گئے تھے، گاہک آ گئے تھے جی، اذان ہو گئی تھی، گاہک آ گئے تھے، پھر نماز جماعت کھڑی ہوگی، گاہک آ گئے تھے، اور پھر وقت گزر گیا جی، گاہکی ہے جی، ختم ہی نہیں ہوئی جناب، ٹائم ہی نہیں ملے۔ یہ تجارت ہے، اور تجارت ابی بن خلف بہت بڑا تاجر تھا، تجارت کی وجہ سے یہ کافر تھا، منافق نہیں، ابی بن خلف کافر تھا۔ تو اس تجارت والے بندے کو اس کے ساتھ اٹھایا جائے، اور جو اپنے مطلب کہ پراپرٹی میں لگا رہتا ہے، یہاں سے اسلام آباد کا سفر کر لے گا، مری کا سفر کر لے گا، لاہور چلا جائے گا، لیکن نماز کا اس کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ میٹنگ میں وقت پہ پہنچنا ہے، اور جو رب تعالیٰ نے تیری اور اپنی میٹنگ رکھی ہے، فجر کے وقت جب میٹنگ میں بلایا رب نے، آ میرے ساتھ میٹنگ کر، کچھ لے کچھ دے، ظہر کے وقت بلایا میٹنگ میں، لیکن ہم نہیں آئے۔ دنیا کی میٹنگ ہم سے مس نہ ہو جائے، کہیں دولت میں خسارہ نہ ہو جائے، کہیں کاروبار ٹھپ نہ ہو جائے، لیکن اپنی جو میٹنگ تھی آخرت کی میٹنگ، آخرت نہ برباد ہو جائے، کہیں قبر میں اندھیرا نہ آ جائے، اس میٹنگ کو ہم نے چھوڑ دیا اور دنیا کی میٹنگ کو ہم نے اپنا لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا، اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ میرے پاس بڑے پیسے ہیں جناب، کوئی بات نہیں جناب، سیٹھ صاحب 12 بجے اٹھنے جناب، راجہ صاحب جی 12 بجے آنکھ کھل لی انہوں نے، اس تو پہلے تیرا کو چھیڑ ہی نہیں سکنا، ہاں جی، پھر رات میں 12 بجے سونا، صبح 12 بجے 1 بجے اٹھنا، اور پھر انہی کاموں میں لگ جانا۔ جو دولت کے باعث نماز چھوڑ دے گا، اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز چھوڑ دے گا، اس کا حشر قیامت کے روز فرعون کے ساتھ ہوگا، اور اگر نماز ترک کرنے کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اے میرے بھائیوں، اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف اور صرف عبادت اور بندگی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ تو پھر ہم اس مقصد کو بھول کر، جو رب تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ بندے تیری پیدائش کا مقصد روپیہ کمانا نہیں ہے، دولت اکٹھی کرنا نہیں ہے، تجارتیں کرنا نہیں ہے، بلکہ تیری پیدائش کا مقصد جو ہے وہ عبادت کرنا ہے۔ ہم اس چیز کو بھول گئے ہیں، اس مقصد کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور جو ہمارے ذمے پر نہیں تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ رزق نہیں دیتا، ہر ایک جاندار کو اللہ رزق عطا فرماتا ہے، رزق اس کے ذمے ہے، بخشش اس نے اپنے ذمے نہیں لی، بخشش تمہارے ذمے کر دی ہے۔ بندے اچھے کام کرے گا تو بخشش ملے گی، اور برے کام کرے گا تو اس کی سزا ملے گی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ آپ نے واقعہ سنے ہوئے، ابو لؤلؤ فیروز نامی ایک بدماش نے حضور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ تو عرض کی گئی یا امیر المومنین نماز کا وقت ہے، فرمایا جی ہاں سنیے، جو شخص نماز ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید زخمی ہونے کے باوجود اٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ بندے کی جان پہ بنی ہو، خون بہہ رہا ہو، اسے گھر بار کی ہوش نہیں ہوتی، لیکن آپ پر قاتلانہ حملہ، اور ایسا جان لیوا حملہ تھا کہ جو خون رک ہی نہیں رہا تھا، اس وقت بھی آپ کو حدیث مصطفیٰ یاد ہے، اور فرما رہے ہیں کہ جو نماز ضائع کرے
اس کا اسلام میں حصہ ہی نہیں ہے۔ ہم پتہ نہیں کتنی نمازیں ضائع کر دیتے ہیں۔ غور کر لینا کتنی سال ہماری عمر ہوگی اور کتنی نمازیں ہم نے پڑھی اور کتنی ضائع کر دی ہیں سستی کے باعث۔ گھر میں پڑے ہوں گے، بستر میں پڑے ہوں گے، بس اچھا ابھی اٹھتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، اچھا آج کا دن گزر گیا، کل سے لازمی نماز پڑھوں گا، یہ بھی ہمارا ذہن ہوتا ہے۔ کل سے ساری نمازیں شروع کروں گا، کل پھر کوئی کام پڑ گیا، لاہور جانا پڑ گیا، اچھا یار آج پھر نہیں، کل تو انشاءاللہ ساری نمازیں پڑھ۔ یہ کرتے رستے میں گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کل نہیں آئی ہماری۔ تو جو نماز ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں حصہ نہیں ہے۔ آئیے آپ کو میں فضیلت سناتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور آپ کا دل کرے کہ میں یار نماز کو اپنا لوں۔ میں نے ایک بچہ تھا، سمجھدار تھا، نماز پڑھ رہا تھا، تیز نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے اسے بلا لیا، میں نے کہا بیٹا بات سنو، آگے میرے پاس۔ میں نے کہا بیٹا آپ نے اتنی تیز نماز پڑھی ہے؟ میری طرف حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹا نماز عادت نہیں ہے، عبادت ہے۔ نماز عادت نہیں، عبادت ہے، تو عبادت کو عبادت کے طور پر کریں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں عادت کے طور پر پڑھتے ہوں گے، اے کاش کہ ہم اس کو عبادت کے طور پر پڑھیں۔ جب عبادت کے طور پر پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے روشن دلیل ہوگی، ہمارے لیے نجات ہوگی، ٹھیک ہے جی، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ تو جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مرتبہ کیا عطا فرماتا ہے۔ حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ کعب الاحبار جو ہیں یہ پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے، تورات کے عالم تھے کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ کہتے ہیں، کعب الاحبار کہتے ہیں کہ میں تورات میں کسی جگہ پر پڑھ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرما رہا ہے، اے موسیٰ فجر کی 2 رکعتیں پڑھے گی احمد کی امت، پڑھیں گے احمد اور احمد کی امت، لیکن جب یہ 2 رکعتیں پڑھیں گے 1 رکعت کے بدلے میں ان کے دن کے گناہ معاف کر دوں گا، 1 رکعت کے بدلے میں رات کے گناہ معاف فرما دوں گا، اور فجر کی نماز پڑھنے والے میرے ذمہ کرم پر آ جائیں گے۔ اب جس نے فجر کی نماز پڑھی ہے کتنا خوش نصیب ہے وہ، دن اور رات کے صغیرہ گناہ تو معاف ہوئے، ساتھ اللہ کے ذمہ کرم میں آ گیا۔ یعنی کہ بندہ اگر فجر کی نماز پڑھ کے مرتا ہے تو کیا اللہ کے ذمہ کرم پر نہیں ہوگا؟ اور جو بندہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہو جائے پھر اللہ اس کو عذاب دے گا۔ کتنی بڑی برکت کی بات ہے فجر کی نماز ادا کرنا۔ فرمایا، مزید لکھا تھا، اے موسیٰ 4 رکعتیں ظہر کی پڑھیں گی احمد اور ان کی امت، لیکن انعام ان کو میں عطا فرماؤں گا، پہلی رکعت کے عوض میں انہیں بخش دوں گا، دوسری رکعت کے عوض میں ان کی نیکیوں کا پلہ بھاری کر دوں گا، اور تیسری رکعت کے بدلے میں فرشتے ان پر موکل یعنی مقرر کر دوں گا جو میری تسبیح پڑھیں گے ان کی طرف سے۔ جس نے فجر کے ظہر کی نماز پڑھی ہوگی وہ تسبیح پڑھیں گے میری، لیکن ان کی طرف سے پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، اور تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں گے۔ فرمایا جب 4تھی رکعت پڑھتے ہیں تو میں ان کے لیے آسمان و زمین کے دروازے کھول دوں گا، جنت کے دروازے ان کے لیے واہ ہو جائیں گے۔ اور فرمایا بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں اوپر سے ان کو جو ہے وہ ان پہ نظر ڈالیں گی، اور وہ یہ خواہش کریں گی کاش کہ یہ رب عز و جل کا بندہ آخرت میں جنت میں میرا ساتھی بن جائے۔ کس نماز کے بدلے میں؟ ظہر کی نماز کے بدلے میں 1 رکعت پڑھو گناہ سارے معاف ہو جائیں، ہاں جی، دوسری رکعت پڑھو جنت کے دروازے بھی کھل جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی پیدا کردہ حوریں تمہاری منتظر ہو جائیں۔ بتاؤ یہ آپ کے 15 منٹ لگانا، 20 منٹ لگانا، یہ مہنگے ہیں یا سستے ہیں؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔
ہم تھوڑی سی کوشش کریں اللہ کتنا انعام عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جب فرمایا عصر کی 4 رکعتیں ہیں پڑھیں گے احمد اور ان کی امت، تو میں ہفت آسمان و زمین یعنی ساتوں زمینوں اور آسمانوں میں جتنے بھی فرشتے ہیں میں سب کی ڈیوٹی لگا دوں گا کہ ان کی مغفرت کی دعا کرو۔ عصر کی نماز پڑھتے ہو تو اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ کے فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے اللہ اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ فرمایا اے موسیٰ مغرب کی 3 رکعتیں پڑھیں گے احمد اور ان کی امت، آسمان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا، جس حاجت کا سوال کریں گے اسے پورا کر دوں گا۔ اے موسیٰ شفق ڈوب جانے کے بعد یعنی عشاء کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں پڑھیں گے احمد اور ان کی امت، وہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بڑھ کر ان کے لیے بہتر ہوں گے، اور وہ انہیں یعنی کہ وہ 4 رکعتیں انہیں گناہوں سے ایسے نکال دیں گی جیسے آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اے موسیٰ وضو کریں گے احمد اور ان کی امت جیسا کہ میرا حکم ہے، یعنی کہ جیسے وضو کرنے کا حق ہے ایسا وضو کریں گے، میں انہیں عطا فرماؤں گا ہر قطرے کے بدلے میں جو پانی کا قطرہ اس کے جسم سے ٹپکے ایک جنت جس کا عرض و طول یعنی پھیلاؤ جو ہے زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ زمین و آسمان کتنی بڑی زمین ہے، کتنا بڑا آسمان ہے، زمین و آسمان کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے جنت کا گھر عطا فرمائے گا۔ فرمایا اے موسیٰ ایک مہینے کے ہر سال روزے رکھیں گے احمد اور ان کی امت، اور وہ ماہ رمضان ہے، میں عطا فرماؤں گا اس کے ہر دن کے روزے کے عوض یعنی بدلے میں جنت میں ایک شہر، اور عطا کروں گا اس میں نفل کے بدلے فرض کا ثواب، اور اس میں لیلۃ القدر عطا کروں گا جو ایک مہینے کی جو 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ اور فرمایا جو اس مہینے میں شرمساری کے ساتھ توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد ایک بار استغفار کر لے، اور اگر اسی شب یا اسی مہینے میں مر گیا تو میں اسے 30 شہیدوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اے میرے مسلمان بھائی، یہ اللہ کا انعام ہے تم پر، اس پر جو نمازی ہے، اس پر جو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فضیلت آپ نے سنی ہے، اب کون سی نماز ہمیں فائدہ دے گی اور کون سی نماز ہمیں فائدہ نہیں دے گی؟ فرمایا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس کے رکوع سجود اور قرات کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ پاک تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، پس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے۔ اور اگر وہ رکوع سجود اور قرات مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے اللہ پاک تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے۔ یہ میں عرض کر رہا تھا، نماز عادت نہیں عبادت ہے۔ گھر سے آ گئے ہو نا، وضو کر لیا ہے نا، اب اس کو اطمینان سے پڑھ لو، اس کو اطمینان سے پڑھو گے تمہارے لیے نور نجات ہوگی، اور اگر اطمینان سے نہ پڑھی، صحیح درست نہ پڑھی تو پھر یہ تیرے لیے یہ کہے گی کہ اللہ تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف اس حالت میں لے جایا جاتا ہے کہ اس پہ تاریکی چھائی ہوتی ہے، جو درست نماز پڑھی ہوتی ہے وہ نور بن کے جاتی ہے، اور جو غلط درست نماز نہیں پڑھی جاتی وہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی جاتی ہے، اور آسمان کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں، اور ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے کہ یہ لے تیری نماز کی رب کو کوئی حاجت ہے؟ نماز پڑھ تو درست طریقے سے، نماز پڑھ تو
صحیح طریقے سے جو کہ تمہارے لیے نور ہو، جو تمہارے لیے نجات ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں، تو انہوں نے نا ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، نا اتنی جلدی نماز پڑھ رہا ہے، نہ قیام درست، نہ رکوع درست، نہ سجود درست۔ نماز جب پڑھ لی تو آپ نے اس کو بلایا، اے بندہ خدا میری بات سن۔ وہ قریب آیا تو آپ نے فرمایا تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ کہتے 40 سال ہو گئے مجھے نماز پڑھتے ہوئے۔ فرمایا تیری ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی، اور اگر اسی حالت میں تم مر گیا نا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں مرے گا۔ لہٰذا نماز کو درست کرنا ہے۔ اب نماز کو درست کیسے کرنا ہے؟ بہت ساری میں حدیث پاک لے کے آیا تھا لیکن وقت کم ہے، میں آپ کو یہ کتاب دکھا رہا ہوں، بڑی پیاری کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، نماز کا طریقہ۔ یہ کتاب خرید لیں، 70 روپے کی کتاب کم و بیش مل جاتی، 65-70 روپے کی۔ اس میں نماز کا مکمل طریقہ لکھا ہوا ہے آسان لفظوں میں، اور میں نے اسی سے پڑھ کر آپ کو حدیثیں سنائی ہیں۔ اس کے بیک سائڈ میں نا یہ بہت پیارا مسئلہ لکھا ہوا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لہذا سب میں اولین اور اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے، جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے اور جس کے انکار و مخالفت سے کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مسائل نماز یعنی اس کے فرائض، شرائط اور نماز توڑنے والی چیزیں سیکھیں تاکہ نماز صحیح طور پر ادا کر سکے۔ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا ضروری ہے۔ فرائض کا سیکھنا فرض اور واجبات کا سیکھنا واجب ہے۔ نماز کس چیز سے ٹوٹ جاتی ہے، کس طرح ناقص ہو جاتی ہے، کس طرح دہرائی جاتی ہے، یہ مسائل سیکھنا ہم پر فرض ہیں، اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہر اتوار کو ہم چھوٹی سی کلاس لے لیں۔ اب یوں سمجھ لیں کہ میں کوئی تقریر سننے نہیں جا رہا، میں کلاس اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ مسائل جو ہیں وہ تقریر میں سکھانے ذرا مشکل ہوتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ ایک قسم کی کلاس ہے۔ انشاءاللہ 15-20 منٹ کا ہم یہ سیشن کر لیا کریں گے، نماز کے مسائل سیکھ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز سیکھنے اور درست طریقے سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج کا پہلا سبق جو ہمارا ہوگا وہ نماز کی شرائط پر ہوگا۔ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ نماز شروع ہونے سے پہلے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو ہم شرائط نماز کہتے ہیں۔ سب سے پہلی طہارت ہے، پاک ہونا۔ یہ پہلے بھی میں 1-2 دفعہ عرض کر چکا ہوں، آج ہم اس کی دہرائی بھی کریں گے اور یہ ہمارا پہلا سبق بھی ہوگا۔ طہارت یعنی نمازی کا بدن، ویسے تو ہر بندہ پاک ہو، لیکن نماز کی طہارت میں اگر بندہ ویسے بے وضو ہو جائے تو پاک ہی ہوتا ہے، لیکن نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کرنا ہوگا تب بندہ پاک ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، نمازی کا بدن، لباس اور جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا، یہ نماز کی پہلی شرط ہے۔ جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو۔ بے وضو ہونے یا غسل فرض ہونے کی صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے طہارت یعنی پاک ہونا ایسی ضروری چیز ہے کہ بے اس کے نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر، یہ بھی توجہ رکھیے گا، یہ راز تب کھلتے ہیں جب بڑے بڑے وہ آتے ہیں نا، وہ ہمارے سامنے لیڈر کسی جنازے میں، وہ اس وقت آئیں گے جب ووٹوں کی باری ہوگی، اس سے پہلے کسی کے جنازے میں نہیں آئیں گے۔ ہاں، ووٹ قریب ہیں تو پھر جناب کسی کا کھوتا فوت مرسی نہ تو کھوتے نے بھی تربیت کرنا رہا سمجھا، سنیا جی تو کھوتا مر گیا،
بڑی افسوس کی گل ہے جی. ہاں جی چلو جی اللہ تعالیٰ صبر دے پر ووٹ مینو دے آ جائے. یہ ہوتا ہے اکثر. ایسا ہوتا ہے بے وضو نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں. بے وضو نماز پڑھنا کیا ہے؟ ایک تو نماز نہیں ہوتی لیکن بڑا سخت حکم ہے. علماء فرماتے ہیں جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرنے والے کو علماء کفر لکھتے ہیں. بے وضو نماز جان بوجھ کر پڑھنا، اگر بھولے سے کسی نے پڑھ لی نماز تو نہیں ہوگی لیکن اس پر کفر کا حکم لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا. مطلب بے خیالی میں اس نے صبح وضو کیا تھا اور پھر کہیں وضو اس کا خراب ہو گیا اور اس کو یاد نہیں رہا، اس نے نماز پڑھ لی تو اب اس کی نماز تو نہیں ہوگی لیکن کفر بھی نہیں ہوگا. لیکن جس نے پتہ ہے کہ میں نے وضو نہیں کیا، چل یار ٹھنڈ بڑی ہے انجی پڑھ لینے ہیں، تو جس نے بے وضو نماز پڑھی اس نے کفر کیا. اسی طرح یہ کفر کیوں ہوا؟ یہ عبادت کی توہین کی وجہ سے ہوا. جو عبادت کی توہین کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. ناپاک جگہ پر، جگہ ناپاک تھی جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے لیکن اب اس کو دھونا بھی ممکن نہ تھا، ناپاک جگہ تھی. اب کیا کہ موٹا کپڑا بچھایا، ایسا موٹا کپڑا کہ جس سے زمین کی رنگت ظاہر نہ ہو اور زمین کے اندر سمیل جو ہوتی ہے وہ بھی اس کپڑے سے اوپر نہ آئے. ایسا موٹا کپڑا اگر بچھا کر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی. اور اگر ایسا کپڑا بچھایا کہ اس جگہ کی رنگت بھی ظاہر ہو رہی ہے اور جو نجاست تھی اس کی سمیل وغیرہ بھی آ رہی ہے تو اب اس سے نماز نہیں ہوگی. اگر سجدہ کرنے میں دامن وغیرہ نجس یعنی ناپاک ہو جائے، زمین پر پڑے، یعنی کہ اتنی جگہ تھی کہ آپ کی نماز اب جا رہی ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، موٹا کپڑا تو آپ نے بچھا لیا اور ادھر ادھر ابھی جگہ ناپاک ہے، وہاں آپ کے سجدہ کرنے میں اگر کوئی دامن وغیرہ یہ آپ کا کوئی لگ جائے دامن وغیرہ تو اس سے مطلب کہ علماء نے معافی دی ہے کہ نماز ہو جائے گی. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اچھا دوسری شرط جو ہے وہ ستر عورت ہے. ستر میں نا چھپانے کی چیز، آڑ. ستر عورت، ستر میں نا آڑ، عورت میں نا چھپانے کی چیز. مرد کے لیے ہر حالت میں، خواہ وہ تنہا ہو، اکیلا ہو یا گھر والوں کے پاس ہو، کہیں بھی ہو، ہر حالت میں ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ مرد کا ستر ہے، اس کو چھپانا فرض ہے. بغیر حاجت کے، بغیر کسی سخت مجبوری کے اس کو مطلب کہ اپنی ران کو ننگا کر دینا، برہنہ کر دینا یہ گناہ ہے. لہذا اس چیز کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے. آپ گھر میں ہیں اور آپ نے گھر میں مطلب ایسا کوئی چھوٹا سا وہ کچھا پہنا ہوا ہے جس سے آپ کے یہ مطلب کہ رانیں نظر آ رہی ہیں تو یہ حرام ہے. اور جو فٹ بال کا شوقین ہے، فٹ بال دیکھتے ہیں ٹی وی پر، یا وہ ٹینس کے جو ہیں وہ شوقین ہوتے ہیں تو اس میں تو ان کے لباس اتنا ہوتا ہے، یا وہ مطلب کہ وہ جوڈو کراٹے وغیرہ ایسے مارشل آرٹ یہ دیکھتے ہیں تو ان کے تو کپڑے ہی اتنے ہوتے ہیں، تو یہ میچ دیکھنا ہی حرام ہے. اور یہ اسی کہڑے کو گناہ کر رہے ہیں جناب. گھر بیٹھے ہیں جی، نہ کسی نے تکلیف دے رہے ہیں جی، نہ کسی نے گالی دے رہے ہیں، گھر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں جی، اسی کہڑا کو گناہ کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے بندے شرعی مسئلہ تو پہلے سیکھ لیتے کہ اس کی طرف دیکھنا ہی حرام ہے. وہ مطلب کہ وہ اور بھی کوئی کبڈی سے بڑی ہوتی ہیں اس میں، تو ایسے میچ دیکھنا حرام ہے. علماء نے سختی سے منع کیا ہے کہ بھی اس طرح اسی لیے ٹی وی کو جو نا برا قرار دیا جاتا ہے کہ اس میں برائی کی چیزیں نظر آتی ہیں. ٹی وی بذات خود تو برا نہیں، تو ایک آلہ ہے، اس میں مدنی چینل بھی تو چلتا ہے نا، اس میں پیر صاحب کے بیانات بھی تو چلتے ہیں نا، تو بندہ وہ دیکھے نا، حرام چیز کی طرف نگاہ نہ کرے. توجہ فرمائیے. اسی طرح عورت کے لیے ان 5 اعضاء، منہ کی ٹکلی، یہ اسے منہ کی ٹکلی بولتے ہیں،
اتنی جگہ جو ہوتی ہے نا، اسے منہ کی ٹکلی بولتے ہیں یہ، اور دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے پشت پا یعنی قدموں کے اوپر کی جگہ، یعنی کہ سمجھ لیں کہ عورت کی ہتھیلیاں، چہرے کی ٹکلی اور پاؤں گٹوں سے نیچے نیچے، اس کے علاوہ پورا بدن چھپانا یہ نماز کے لیے شرط ہے، اور عام حالت میں بھی اس کو ایسا ہی رہنا چاہیے۔ نماز کی شرائط گھر میں جا کے بتائیں گے آپ انشاءاللہ، آج یاد کریں گے تو گھر میں جا کے بتائیں گے بھی آپ۔ تو عورت کے لیے چہرہ اتنا، یہ نماز کے لیے یہ مطلب کہ اس کو چھوڑنا ہوتا ہے، مطلب کہ برقعے میں نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے جی۔ ہاتھ اور پاؤں گٹوں کے نیچے تک یہ، اس کے علاوہ پورا بدن چھپانا عورت کے لیے ضروری ہے۔ اور کس طرح چھپا ہو یہ بھی دیکھیں، لباس ڈھیلا ہو، نہ کہ ایسا ٹائٹ لباس ہو کہ جو جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہو اور جسم کی حیت نظر آ رہی ہو۔ آج کل اللہ پناہ دے برقع بھی ہمارا فیشن ہو گیا ہے۔ برقع علماء کرام نے اس لیے حکم دیا تھا کہ برقعے میں عورت چھپ جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ مطلب بوڑھی ہے یا جوان ہے، لیکن اب کیا کریں، کپڑے ڈھیلے ڈالے ہوں گے، برقع اتنا ٹائٹ ہوگا کہ وہ گناہ کی دعوت دے رہا ہوگا۔ اگر میری آواز بہنوں تک جا رہی ہے تو میں ہاتھ جوڑوں گا، اپنے آپ کو جہنم کی راہ پہ مت ڈالو، ایسے برقعے ایسے لباس سے توبہ کر لو جو تمہارے دل میں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں جی نہیں، دل میں حیا سارا کچھ ہے، اللہ حیا کی چادر عطا فرمائے، دل میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن دیکھنے والے کے دل پہ کیسے پیرا لگاؤ گے، دیکھنے والے کی آنکھوں کو کیسے مطلب کہ لاک کرو گے، وہ دیکھنے والا تو گناہ گار ہو رہا ہے اور تم گناہ کا سبب بن رہی ہو، اس لیے ایسے گناہ سے باز آ جاؤ، ایسے برقعے ایسا ٹائٹ لباس نہ پہنا کرو جس سے لمحہ تم ہے گناہوں میں مطلب کہ ملوث ہو رہی ہو۔ اور ایک اور حدیث پاک سنو، آپ کو مفہوم ہے عورتوں کے لیے، فرمایا کہ جو عورت گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے، ٹرینڈ ہے ہمارا، اچھی سے اچھی تیز سے تیز خوشبوئیں استعمال کی جاتی عورت کے لیے، فرمایا جو عورت گھر سے نکلے اور اس نے ایسی خوشبو لگائی ہو کہ جو دوسرے مرد تک پہنچ رہی ہے، فرمایا ایک ایک قدم پر اس کو بدکاری کا گناہ مل رہا ہے۔ جس بندے تک اس کی خوشبو جائے گی، اس بندے کے مطلب کہ نامہ اعمال میں اس کے عورت کے نامہ اعمال میں اس کے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ لہذا خوشبوئیں عورتوں کے لیے وہ نہیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں عورت کی خوشبو رنگ ہے، مہندی ہاتھ پہ لگائے، پاؤں پہ لگائے، یہ اس کی خوشبو ہے، اور مرد کے لیے مہندی حرام ہے، بھلے شادی ہو، بھلے بیاہ ہو، بھلے اپنی شادی ہو، کسی کی شادی ہو، مہندی لگانا حرام ہے۔ اور یہ مرد جو ہے وہ دوسری مطلب کہ پرفیوم لگا سکتا ہے، عورت پرفیوم نہ لگائے۔ ہاں گھر کی چار دیواری ہے اور اس نے کہیں جانا بھی نہیں ہے اور اس کے سارے ہیں بھی محرم، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، تو اب وہ گھر میں لگا سکتی ہے، لیکن کیا پتہ کب گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے تو خوشبو لے کے باہر نکلے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی اسی طرح عورت کی کپڑوں کی، تو کپڑے عورت کے ایسے ڈھیلے ڈھالے ہوں کہ اس کی حیت نظر نہ آئے، اس کے اعضاء نظر نہ آئیں۔ نماز پڑھے تو اس میں یہ چہرے کی ٹکلی، ہاتھوں کی تھیلیاں اور پاؤں کے اوپر نیچے تلوے جو ہیں یہ، اس کے علاوہ پورا بدن چھپا ہونا یہ ضروری ہے۔ ایسا باریک کپڑا پہنا ہوا تھا کہ جس سے رنگت، بازو کی رنگت یا پنڈلیوں کی رنگت ظاہر ہو رہی تھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بعض عورتیں ململ وغیرہ کی باریک چادر اوڑھ کر نماز پڑھتی ہیں، تو اگر اس چادر میں بالوں کی سیاہی کی رنگت ظاہر ہو رہی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ باریک کپڑا ہے تو اس کو 2-3 تہہ کر لی جائیں، اور پھر اپنی بہن سے، اپنی امی سے، اپنی مطلب جو بھی گھر میں کوئی مستورات ان سے پوچھ لیا جائے کہ دیکھو میرے بالوں کی رنگت ظاہر ہو رہی ہے، نہیں ہوئی تو پھر نماز ہو جائے گی، بصورت دیگر اگر ظاہر ہو رہی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 3،
استقبال قبلہ، قبلے کی طرف منہ کرنا یہ نماز کے لیے شرط ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ تیسری شرط ہے۔ نمازی نے بلا عذر شرعی، بغیر مجبوری کے جان بوجھ کر قبلے سے منہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلے کی طرف کر لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ جان بوجھ کے اس نے مطلب نماز پڑھ رہا تھا، ایسے ہو گیا، فوراً نماز ٹوٹ گئی، لیکن آنکھیں بند تھیں اور وہ نماز پڑھتے پڑھتے نا وہ مطلب کہ پھر گیا، بس وقت ہو جاتا ہے، پھر گیا، یا کسی نے پھیر دیا، کوئی آیا باہر سے شرارت کر دی اس نے، اور پھر اگر 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے اندر اندر اس نے اپنا چہرہ اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا تو نماز ہو جائے گی، بصورت دیگر اس کی نماز نہ ہوگی۔ اگر ایسی جگہ پر جہاں قبلے کی شناخت یعنی پہچان کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جس سے پوچھ کر معلوم کیا جا سکے تو تحری کیجئے، یعنی اٹکل دوڑائیے کہ کس طرف ہے قبلہ، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اب چونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آبادیاں کم ہوتی تھیں تو لوگ دور دراز تجارت کے لیے سفر کر جایا کرتے تھے، جنگلوں میں سے گزرتے تھے، تو صاف ظاہر ہے نماز کا وقت تو آنا ہی آنا ہے، تو اس وقت پھر ان کے لیے پریشانی کا سبب بنتا تھا۔ اب کوئی ساتھ ہے ہی کوئی نہیں بتانے والا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، مسجد کا رخ دیکھ کے آپ کہتے ہیں یار ہمارے گاؤں کی مسجد کا رخ تو اس طرف ہے، یہ اس طرف ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ سیم ہی کنڈیشن ہوتی ہے، سیم ہی مطلب ڈائریکشن ہوتی ہے۔ تو یوں مطلب کہ پہلے ہوتا تھا، اب وہ معاملہ ہے نہیں، لیکن پھر بھی اگر کہیں ایسا ہو جائے، آپ کہیں دور نکل گئے ہوں تو وہاں کوئی بتانے والا نہیں ہو، تو پھر بندہ سوچے، جہاں پر دل جمے کہ اس طرف قبلہ ہے اس طرف نماز پڑھ کے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ نمبر 4، وقت، یعنی جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا شرط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب کہ مثال کے طور پر 6:30 بجے نماز فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے تو آپ اٹھے 6:45 بجے تو آپ نے اٹھ کے نماز شروع کر دی، خیر ہے جی کوئی گل نہیں، جب ہون اٹھے ہیں تو ہونی صحیح نہیں۔ اگر پھر پڑھنی ہے تو پھر مکروہ وقت نکالیں گے، مکروہ وقت نکال کر پھر اس کو قضا کی نیت سے پڑھیں گے، پھر نماز قضا جو ہے وہ ادا ہوگی، بصورت دیگر نماز نہیں ہوگی۔ ضروری مسائل ہیں 2-3، اس پہ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اوقات جاننے کے لیے بہترین جو ہے وہ آپ ہر ایک کے پاس موبائل ہے، تو موبائل میں نا ایک اپلیکیشن ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو وقت کی پریشانی جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ یہ ہے پریئر ٹائم، یہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ اس میں یہ دیکھیں ہر نماز کا وقت ہے، 5:22 پہ فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ اب جس نے 5 بجے فجر کی نماز پڑھی تو اس کی نماز تو نہ ہوئی نا، کہ چلو میں جلدی اٹھ گیا ہوں، میں جلدی نماز پڑھ لیتا ہوں، جبکہ اس نماز کا وقت شروع نہیں ہوا تھا۔ اچھا، اب سورج نکل رہا ہے، آج سورج نکلا ہے ہمارا 6:46 پہ، تو اب کوئی 6:50 پہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز تو نہیں ہوگی نا۔ تو موبائل ہے، اس کا اچھا استعمال بھی کر لیں، اس میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، اس میں تفسیر ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں، تفسیر صراط الجنان مطلب کہ آپ پلے اسٹور سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، روزانہ 2 آیتیں پڑھ لیں، 3 آیتیں پڑھ لیں، گھر بستر میں پڑے ہوئے بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، اس کے بعد ظہر کا وقت جو ہمارا دعویٰ کبریٰ 11:12 پر شروع ہوتا ہے، یہاں سے لے کر 11:54 تک نماز سجدے والی عبادت نہیں ہوتی۔ 3 مکروہ اوقات ہیں، کتنے اوقات ہیں؟ 3۔ اچھا، کوئی کہتا ہے صبح 12 بج گئے نے ہوں جو نماز نہیں ہونی، رات 12 بجن کے تو پھر بھی نہیں ہونی۔ رات کی بات نہیں ہے، دن کی بات ہے، اور وہ بھی یہ ہے 12 بجے نماز کا وقت ہو جاتا ہے، دن کے 12 بجے نماز کا وقت موجود ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 11:12 سے لے کر 11:54 تک اس کو دعویٰ کبریٰ کہتے ہیں، اور اس وقت میں نماز سجدے والی عبادت نہیں ہوتی۔ اسی طرح فجر کا صبح سورج طلوع ہو گیا، سورج نکلا اور
سورج نکلنے سے 20 منٹ تک اس کو مکروہ وقت کہتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی عبادت سجدے والی قبول نہیں ہوتی۔ بعض علماء قرآن پاک پڑھنے سے بھی منع کرتے ہیں کہ بھی قرآن بھی بند کر دو، 20 منٹ انتظار کر لو، 20 منٹ میں درود پاک پڑھ لو، جائز ہے، درود پاک پڑھ لو، صلاۃ والسلام پڑھ لو، ویسے مطلب کوئی اوراد و وظائف جو ہوتے ہیں وہ کر لو۔ 20 منٹ جب پورے ہو جائیں پھر اشراق و چاشت کا وقت ہو جاتا ہے، اشراق و چاشت پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، جو آپ کا دل کرے اللہ کی عبادت کر لو۔ اسی طرح اب وقت عصر ہے، 3:23 پر شروع ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو دہرا رہا ہوں کہ آپ ہر روز نماز پڑھتے ہیں۔ اب کسی کی اذان اگر ہو جائے 3 بجے کہ نہیں جی وہ پیچھے مطلب کہ وقت ہی کم بچتا ہے جی، تو اب ہم 3 بجے کر لیتے ہیں، تو پھر 3 بجے نماز نہیں ہوگی۔ 3:23 پہ تو ٹائم شروع ہو رہا ہے، 3:30 بجے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، 25 منٹ پر نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن 3 بجے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح مغرب کا وقت جو ہے وہ 5:03 پر شروع ہوتا ہے، 5:03 پر مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب جو پورے 5 بجے مغرب پڑھ لے یا پورے 5 بجے اذان دے دے، اس کی اذان نہیں ہوگی، اذان اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، واجب الاعادہ ہے اذان۔ اسی طرح 6:26 پر عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ میں نے تفصیل اس لیے بتائی تھا کہ آپ کو وقت کی جو شرط ہے یہ سمجھ میں آ جائے۔ تو اب جناب من وقت کے اندر نماز پڑھنا شرط ہے، اگر وقت کے اندر نماز نہ پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ ہر ایک نماز کا وقت مقرر ہے اور علماء نے ہمیں ٹائم کی صورت میں یہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں نماز کو درست پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم نے 4 نماز کی شرائط پڑھی ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے درس قرآن میں ہم مزید پڑھیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔